یہ ایک صاحب نے سوال کیا، بڑا عجیب سا سوال ہے، شاید غالباً کسی ملحد کی طرف سے سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں جو آتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس نے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی کہاں ہے، اور وغیرہ وغیرہ، کوئی عجیب سی بہودہ سی باتیں لکھی ہوئی۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں نا جب بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، اگر اس کا میں صحیح ایسا جواب دوں جو کسی عقل مند آدمی کو سمجھنا چاہیے، تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت ساری چیزیں تعبیر ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اور جب ایکسپریشن یا تعبیر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا۔ جتنے بھی محاورات ہوتے ہیں، ضرب الامثال ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کو دن میں تارے دکھا دی۔ اب دن میں تارے دکھانے کا کیا مطلب؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی دن میں تارے کہاں نظر آتے ہیں؟ آسمان میں نظر آتے ہیں، زمین میں نظر آتے ہیں، کیمرے سے نظر آتے ہیں، دوربین میں نظر آتے ہیں، تو بھئی دن میں تارے نظر نہیں آتے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پریشان کر دیا، یا اس کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا، یا اس کو ٹف ٹائم دیا۔ تو محاورات اور ضرب الامثال میں کوئی بھی اس طرح کا مفہوم لغوی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے جو بھی مراد لیا جائے۔ اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کریم میں جو اللہ کی رسی، حدیث شریف میں اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، کہ اللہ کے کلام اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو جو آدمی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ بھائی اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لیے اس پر اس طریقے سے بیہودہ اعتراض کرنا کہ اللہ کی رسی کہاں ہے، اور کس نے پکڑنی ہے، اور کس ملک میں ہے، اور کس شہر میں ہے، اور کس چیز سے بنی ہوئی ہے، ایسی فضول بات ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھئی آپ کہتے ہیں نا میں ذہین آدمی ہوں، آپ کی ذہانت کہاں پر ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے؟ دل میں رکھی ہے، دماغ میں رکھی ہے، سر میں، کھوپڑی میں، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، کہاں رکھی ہے آپ کی ذہانت؟ تو اس طرح کے فرضی سوال بنا کر اور اس کو یہ سمجھنا کہ کوئی بہت ہی لاجیکل بات میں نے کر دی، ایسی فضول سی بات ہے۔ مفتی صاحب، میرا نام عبدالاحد ہے، اور میرا سوال ہے کہ میری بستی کی جو عیدگاہ ہے اس کے امام بریلوی ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے بھائی۔ اگر کہیں اور کسی عیدگاہ میں آپ کو موقع ملتا ہے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو بدعت کا ارتکاب نہ کرتا ہو، دیکھیں اس کا تعلق دیوبندی بریلوی کے ساتھ نہیں، اس طرح نام لے کر میں نہیں چاہتا کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے۔ بنیادی طور پر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر دیوبندی ہے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے، بریلوی ہے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا بھی وہ حکم ہے۔ یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے۔ تو اگر بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کسی اور جگہ آپ کو عیدگاہ میں جماعت ملتی ہے تو وہاں پڑھ لیں، نہیں ملتی تو ظاہر ہے کہ پڑھنی تو ہے آپ کو۔ مفتی صاحب، میرا ایک اہم گھریلو مسئلہ ہے، میں نے ایک قریبی مسجد کے مفتی صاحب کو اپنا مسئلہ لکھ کر اپنے شوہر کو دیا اور اس کا فتویٰ لینے کا کہا۔ ان مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اگر فتویٰ جاری کیا تو آپ کے لیے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، بہتر ہے اپنا مسئلہ فتویٰ لیے بغیر خود ہی حل کر لیں۔ کیا ان مفتی صاحب نے یہ صحیح کہا؟ واللہ عالم، نہ مجھے مسئلہ پتہ ہے، نہ میں مفتی صاحب کو جانتا ہوں، نہ آپ کے کیس کا علم ہے، تو میں اس پہ کیا کوئی انتر منتر چف کلنتر ایسا تو کوئی جادو جلنتر نہیں ہے میرے پاس۔ کیا مسئلہ ہے، کیا کیس تھا، کیوں انہوں نے کہا؟ مفتی صاحب، تبلیغی حضرات یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف سیکھنا 100 نفلوں سے بہتر ہے، اور دین کا ایک باب سیکھنا 1000 نفلوں سے بہتر ہے۔ دین کے ایک باب سے کیا مراد ہے؟ ذیشان احمد فیصلہ آباد۔ ایک باب سے مراد یہ کہ مثلا آپ نے وضو کے مسائل سیکھ لیے، نماز کے مسائل سیکھ لیے، غسل کے مسائل سیکھ لیے، نکاح کے مسائل سیکھ لیے، روزے کے مسائل سیکھ لیے، تو یہ سمجھیں ایک باب کہلاتا ہے، چیپٹر جس کو ہم کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے بیت اللہ کے 7 چکر نفلی طواف کی نیت کی اور پھر ایک چکر کے بعد کسی وجہ سے طواف روک دیا تو کیا اس کا گناہ ہوگا اور اس کا کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ نہیں بھائی، اگر نفلی طواف 7 چکر کرنا لازم نہیں ہوتا، بس آپ نے شروع کیا، 1 چکر لگائیں، 2 چکر لگائیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، سونے کے زیورات قسطوں پر بیچنا جائز ہے؟ بیچنا جائز ہے، شرط یہ کہ سونا آپ نے بیچا ہے تو وہ آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں، پھر آپ قسطیں لیتے رہیں۔ کوئی ایک چیز پر قبضہ ہونا ضروری ہے، دونوں چیزیں ادھار نہ ہو کہ سونا بھی ادھار ہے اور پیسے بھی ادھار ہیں۔ مفتی صاحب، نماز میں لمبی قرات کرنا یعنی لمبی لمبی نماز پڑھنا بہتر ہے یا کم از کم قرات کر کے زیادہ سے زیادہ رکعت پڑھنا بہتر ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق ہر شخص کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ سجدے کرنے میں خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے، بعض لوگوں کو زیادہ لمبی تلاوت کرنے میں خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے، تو جس کو جس چیز میں زیادہ خشوع خضوع نصیب ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اصولی طور پر علماء نے لکھا ہے کہ بھائی جس رکعت میں تلاوت زیادہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے،
لیکن یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. بعض لوگوں کو رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں زیادہ اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کھڑے ہو کر تلاوت کرنے میں زیادہ توجہ ہوتی ہے. مفتی صاحب میرے پاس 50,000 روپے ہیں، تو کیا ہم اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا؟ ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میری عمر 22 سال ہے، اس کا مسئلہ بتا دیں. 50,000 روپے اگر صرف ہیں پاکستانی، اس پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہے، سونا چاندی یا مال تجارت، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تب آپ پہ زکوٰۃ ہوگی. 50,000 روپے تو ظاہر ہے 52.5 تولہ چاندی اس کی آتی نہیں ہے، تقریباً کوئی 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہوگی 52.5 تولہ چاندی آج کل. حضرت مفتی صاحب مہر فاطمی معاف بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مہر فاطمی معاف ہونے کا کیا مطلب؟ جو مہر آپ نے رکھا ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا، وہ مہر آپ کو پورا پورا دینا پڑے گا. اور بیویوں سے جو لوگ معاف کروا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیوی نے کہہ دیا ہے میں آپ سے نہیں لوں گی، تو اس کا طریقہ ہے آپ بیوی کو دے دیں، اس کو کہیں 1 سال 2 سال بعد پھر مجھے واپس کر دینا. اگر وہ واپس کر دیں تو سبحان اللہ، لیکن اس طریقے سے بیوی سے معاف کروا دینا، اس سے معاف نہیں ہوتا. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ میرے ماموں عشاء کی نماز گھر میں سب محرم اور نامحرم یعنی بھابھی خواتین کو پڑھاتے ہیں، کیا نامحرم خواتین کی نماز ان کے پیچھے پڑھنا جائز ہے؟ ماموں خود عشاء کی نماز مسجد میں خوف کے عذر سے نہیں پڑھتے، مہربانی فرما کر. دیکھیں اگر واقعی کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت کے لیے نہیں جاتے، گھر میں جماعت کرواتے ہیں اور پردے کا اہتمام ہوتا ہے، تو اور جس طریقے سے صف بنانی چاہیے تو اس طریقے سے صف بنا رہے ہیں کہ مردوں کی صف الگ ہو، عورتوں کی پیچھے صف الگ بنائی جائے، تو جماعت ہو سکتی ہے.